بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی پیش کر رہے ہیں، اور کتابی صورت میں ہم آپ کی خدمت میں رہبران معصوم علیہم السلام کو پیش کر رہے تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی سے بات شروع ہوئی تھی جو تمام ہو گئی، اور آج سے ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حالات زندگی سے شروع ہوتے ہیں. آئیے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پیج نمبر 133 سے آج کی گفتگو شروع ہوتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ایک نظر میں. اسم مبارک فاطمہ، کنیت ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام الائمہ اور ام ابیہا. القاب: مشہور ترین لقب زہرا، بطول، صدیقہ کبریٰ، مبارکہ، عذرا، طاہرہ اور سیدۃ النساء. والد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والدہ ماجدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ولادت بعثت کے 5ویں سال مکے میں. تاریخ شہادت سن 11 ہجری. مدینے میں رسول اللہ کے انتقال کے 2.5 مہینے بعد. قبر مطہر وصیت کی بنا پر شب کی تاریکی میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے دفن کی گئی، اور آج تک یقینی طور پر قبر کا پتہ نامعلوم ہو سکا. اولاد: امام حسن مجتبی، امام حسین، سید الشہداء، زینب کبریٰ، ام کلثوم اور محسن جو سقط ہو گئے. نونہال رسالت. جمعہ کا دن تھا، جمادی الثانی کی 20ویں تاریخ. پیغمبر اسلام کی بعثت کے 5ویں سال. آسمان حجاز کی وسعتوں میں مکے کی پہاڑیوں کے درمیان خانہ کعبہ کے سائے میں، وحی کی منزل میں، اس آنگن میں جہاں پیغمبر اسلام کے ملکوتی لب آیات قرآنی کے انوار بکھیر رہے تھے. اس گھر میں جس کو وحی کے فرشتے خوب پہچانتے تھے، جہاں برابر آیا جایا کرتے تھے، جہاں صبح و شام پیغمبر کی نماز کی آواز اور تاریکی شب میں تلاوت قرآن کی صدائیں زمین کو رشک آسمان بنائے ہوئے تھی. وہ گھر جو یتیموں کی امید کا مرکز، فقیروں کی پناہ گاہ، اسیروں کا مامن، پیغمبر اور خدیجۃ الکبریٰ کا کاشانہ. اس بیت الشرف میں ایک بچی پیدا ہوئی، پیغمبر کی بیٹی، نونہال رسالت، پیکر عصمت، خلاصہ بشریت، زمین پر خلافت الہیہ کی ہمسر اور ہم پلہ، ساری دنیا کی عورتوں کی سردار. حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے اس دنیا میں قدم رکھا. جناب فاطمہ زہرا کی ولادت سے رسول خدا کا گھر اور بھی زیادہ مہر و محبت کا مرکز بن گیا. اس وقت جب کہ مکے میں ہر طرف سے پیغمبر کو رنج پہنچایا جا رہا تھا، ہر طرف مخالفت کی تند و تیز آندھیاں چل رہی تھیں، حضرت زہرا کا وجود اپنے والدین کو نسیم صبح کی طرح
آرام پہنچا رہا تھا۔ کتنی عظیم الشان ہے وہ بیٹی جو اتنی عظمتوں کی مالک ہو، سردار کائنات حضرت رسول اکرم کو اس سے تسکین حاصل ہو اور یہ فرمائے میری روح ہے، میں اس میں بہشت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ یہ چیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کوئی تعجب خیز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس عظیم الشان اور بلند مرتبہ گروہ کی ایک فرد ہے جن کے بارے میں خداوند عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 33۔ بے شک خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اے اہل بیت رسالت تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دے۔ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا پیغمبر اسلام کا وجود کا خلاصہ، حضرت زہرا کی سراسر نورانی زندگی ہر طرح کے آسمانی احترام کی سزاوار ہے۔ وہ نگاہ خدا میں تمام عورتوں کا انتخاب ہیں۔ انہوں نے اپنے کردار کی پاکیزگی سے عورتوں کی منزلت کو معراج عطا کی۔ جناب فاطمہ زہرا کا تنہا وجود اس بات پر مکمل گواہ ہے کہ عورتیں بھی معنویت کے عظیم درجات حاصل کر سکتی ہیں اور مقامات تک پہنچ سکتی ہے جہاں تک عام مردوں کی رسائی نہیں ہے۔ پدر بزرگوار کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا کے پدر بزرگوار ہر توصیف و تعریف سے بے نیاز ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں ان کو صاحب خلق عظیم قرار دیا ہے اور ان کے بارے میں قرآن کی یہ نص موجود ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم آیت نمبر 4۔ یہ اپنی خواہش نفس سے کوئی کلام نہیں کرتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں وحی الہی سے۔ فاطمہ زہرا نے اپنی پر نور زندگی وحی کی شعاعوں اور انسان ساز پدر کے سائے میں گزار دی۔ ابھی 2 سال کی تھی، کفار قریش نے اقتصادی بائیکاٹ کر دیا۔ اپنے پدر کے ہمراہ 3 سال تک شعیب ابو طالب میں قید و بند کی زندگی گزارتی رہی۔ پدر و مادر اور دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ بھوک و پیاس اور دیگر سختیاں برداشت کرتی رہیں۔ بعثت کے 10ویں سال جب ذرا شیب ابو طالب سے نجات ملی تو مادر گرامی، جنہوں نے 10 سال تک مسلسل رنج و الم برداشت کیے اور خاص کر اس دور کی پریشانیاں برداشت کی تھی جبکہ منکرین نے اقتصادی پابندی عائد کر دی تھی، اسی سال فاطمہ زہرا اپنی ماں کی محبتوں سے محروم ہو گئی۔ یہ مصیبت گرچہ بہت سخت تھی لیکن اس کے بعد زیادہ سے زیادہ پدر بزرگوار کے ساتھ رہنے لگی اور ان کے دامن تربیت میں زندگی بسر کرنے لگیں۔ 8 برس کی تھی کہ ہجرت کے فوراً بعد خاندان پیغمبر کی دوسری خواتین کے ہمراہ حضرت علی کے ساتھ مکے سے مدینہ تشریف لے گئیں اور پدر بزرگوار کے ساتھ رہنے لگی۔ مدینے کی گوناگون مشکلات میں فاطمہ زہرا اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ شریک تھی۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور پہاڑ میں پناہ لینا پڑی، فاطمہ زہرا پریشان ہو کر مدینے سے وہاں پہنچیں اور حضرت علی کے ساتھ پیغمبر اسلام کے زخموں پر مرہم رکھنے لگی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسلام کے ساتھ پلی بڑھی۔ اسلام اور قرآن ہمیشہ ان کے ساتھ تھا۔ وحی اور نبوت کی فضا میں سانس لیتی تھی اور پروان چڑھ رہی تھی۔ ان کی زندگی پیغمبر اسلام کی زندگی سے جدا نہیں تھی۔ شادی کے بعد بھی فاطمہ زہرا کا گھر پیغمبر اسلام کے گھر سے ملا ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام سب سے زیادہ اب اسی گھر میں آتے جاتے تھے۔ روزانہ صبح کو مسجد جانے سے پہلے فاطمہ زہرا کا دیدار کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے خادم کا بیان ہے، جب پیغمبر اسلام سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرا سے رخصت ہوتے تھے اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا سے ملاقات کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری لمحات میں فاطمہ زہرا آن حضرت کے سرہانے تھی اور رو رہی تھی اور پیغمبر اسلام ان کو دلاسا دے رہے تھے کہ سب سے پہلے تم سے ملاقات ہوگی مادر گرامی۔
جناب فاطمہ زہرا نے زندگی کے ابتدائی 5 سال اپنی والدہ جناب خدیجہ کی آغوش تربیت میں گزار دیے۔ وہ ماں جو سب سے پہلے اسلام لائی، جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، خدیجہ اس امت کی بہترین عورتوں میں سے ہیں۔ جناب خدیجہ کو پیغمبر اسلام اتنا زیادہ عزیز رکھتے تھے کہ جب تک وہ زندہ ہیں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے انتقال کے بعد بھی برابر ان کو یاد کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جناب خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ جب کوئی پیغمبر اسلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تھا تو فرماتے تھے کہ فلاں عورت کے گھر دے آؤ کیونکہ وہ خدیجہ کی دوست ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ پیغمبر اسلام خدیجہ کو اتنا زیادہ اچھائیوں سے یاد کرتے تھے کہ میں نے ایک روز اعتراض کیا، اے رسول خدا، ایک بوڑھی عورت تھی، خدا نے آپ کو ان سے بہتر عطا کیا ہے۔ پیغمبر اسلام ناراض ہو گئے اور فرمایا، خدا کی قسم، خداوند عالم نے اس سے بہتر نہیں عطا کیا۔ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ انکار کر رہے تھے، اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، انہوں نے اس وقت اپنا مال میرے حوالے کیا جس وقت لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، خداوند عالم نے ان کے ذریعے میری نسل قرار دی۔ یہ تاریخ اسلام کی ایک عظیم حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام کے پیغام رسالت کی نشر و اشاعت میں جناب خدیجہ کی فداکاریوں کا بہت بڑا حصہ ہے، اور بعض علماء کا قول ہے کہ اسلام اور رسالت کو جناب خدیجہ کے مال اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جہاد سے ترقیاں نصیب ہوئی ہیں۔ خداوند عالم نے ان دونوں کو پیغمبر اسلام کی تائید کا سبب قرار دیا۔ حضرت علی کے جہاد اور جناب خدیجہ کی عطا و بخشش سے اسلام پھیلا اور کامیاب ہوا، لہذا دنیا کے تمام مسلمان ہر زمانے میں ایمان کی گراں قدر نعمت کے لیے رسول خدا کے بعد ان دو بزرگ ہستیوں کے مقروض ہیں۔ ہاں، حضرت فاطمہ زہرا ایسی ماں کی یادگار اور ایسے باپ کی بیٹی ہیں کہ بعثت کے 10ویں سال جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، فاطمہ زہرا ایک فداکار ماں کی محبت سے محروم ہو گئی۔ اس وقت یہ کم سن فاطمہ زہرا تھی جو اس گھر میں اپنی ماں کی جگہ پر کر رہی تھی۔ مدینے کو ہجرت۔ جس سال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا، اسی سال پیغمبر اسلام کے فداکار جانثار اور محافظ چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ جناب ابو طالب رسول خدا کے حق میں سب سے زیادہ مخلص اور جانثار تھے، قریش کے سردار تھے اور مکے کی بزرگ شخصیت تھے۔ مکے والوں پر ان کا کافی اثر تھا۔ ان کا وجود پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ بڑی پناہ گاہ تھا۔ جب تک وہ زندہ رہے منکرین قریش پیغمبر اسلام کا بال بیکا نہ کر سکے۔ جناب ابو طالب نے اپنی زندگی میں پیغمبر اسلام کی خدمت اور ان کی حفاظت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ منکرین قریش کے حملوں اور ان کی سازشوں سے پیغمبر اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا اور تقیے کے عالم میں زندگی بسر کر دی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ منکرین قریش ابو طالب کے احترام اور ان کی شخصیت کے رعب میں پیغمبر اسلام پر غلبہ حاصل نہ کر سکے اور پیغمبر اسلام کے قتل کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔ اس تقیے کی بنا پر اسلامی فرقوں کے بعض خام خیال اور کج فکر حضرات ابو طالب علیہ السلام کے ایمان میں شک کرتے ہیں اور ایمان و ایثار کے سراپا وجود کی طرف بڑی ناروا باتوں کی نسبت دیتے ہیں۔ ہاں، جناب ابو طالب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی۔ منکرین قریش کی ریشہ دوانیاں تیز ہو گئی، ہر روز ایک نئی مصیبت سامنے آنے لگی، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے قتل کی سازش کا منصوبہ ہونے لگا۔ مختلف قبیلوں کے افراد کو اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ سب مل کر ایک ہی پیغمبر اسلام کے گھر پر حملہ کر دیں اور پیغمبر اسلام کو قتل کر دیں۔ اس طرح پیغمبر اسلام کے قتل کی ذمہ داری کسی خاص قبیلے پر نہ ہوگی، بلکہ ہر قبیلہ اسی میں
اس میں شریک ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بنی ہاشم پیغمبر اسلام کے قوم و قبیلے کے افراد ہر قبیلے سے بدلہ نہ لے سکیں گے اور آخر میں خون بہا لینے پر تیار ہو جائیں گے اور ہم لوگ خون بہا ادا کر دیں گے۔ خداوند عالم نے منکرین قریش کی اس سازش سے پیغمبر اسلام کو آگاہ کر دیا اور ہجرت کا حکم دیا۔ اس سے پہلے یثرب مدینے کے بعض برآوردہ افراد پیغمبر اسلام سے ملاقات کر چکے تھے، ایمان لا چکے تھے اور عہد و پیمان بھی کر چکے تھے کہ اگر پیغمبر اسلام یثرب تشریف لائیں گے تو ہم جان و مال افراد کے ذریعے ان کی اور ان کے دین اسلام کی حمایت کریں گے۔ جس رات منکرین قریش پیغمبر اسلام کے قتل کی تیاریاں کر رہے تھے، اسی رات پیغمبر اسلام نے مکہ چھوڑ دیا اور حضرت پیغمبر اسلام کے بستر پر اس رات سوئے۔ جب منکرین قریش نے حملہ کیا تو اپنے سامنے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پایا۔ پیغمبر اسلام 12 دن کے بعد مدینے سے ایک منزل قبا نامی جگہ پر پہنچے اور وہاں قیام فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کچھ دن مکے میں رہے اور پیغمبر اسلام علیہ السلام نے جو ذمہ داری عائد کی تھی ان کو انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کے خاندان کی خواتین اور حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو ہمراہ لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بعض مشرکین نے مٹ بھیڑ ہوئی اور ان لوگوں نے راستہ روکنا چاہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تلوار پر ہاتھ رکھا اور ان میں سے ایک شخص کو واصل جہنم کر دیا۔ بقیہ نے فرار کی راہ اختیار کی۔ چند روز بعد حضرت علی علیہ السلام اپنے قافلے کے ہمراہ پیغمبر اسلام سے جا ملے اور پیغمبر اسلام سب کو ساتھ لے کر مدینے میں داخل ہوئے۔ خاتون کائنات حضرت فاطمہ زہرا کی آسمانی شخصیت ہماری فہم سے بالاتر اور ہماری تعریف و توصیف سے بلندتر ہے۔ وہ خاتون جو معصومہ ہے، جس کی اور جس کے خاندان کی محبت واجب اور فرض، وہ خاتون جس کی خوشنودی اور ناراضگی خدا کی خوشنودی اور ناراضگی ہے، اس کی معنویت سے بھرپور اور پہلو دار شخصیت ہم زمین والوں کی محدود عقل و فہم میں سما سکے، یہ کہاں ممکن ہے۔ اسی بنا پر حضرت فاطمہ زہرا کے فضائل و مناقب معصوموں کی زبانی سننا چاہیے۔ آئیے خاتون جنت کے بعض فضائل و مناقب ائمہ معصومین علیہم السلام کی زبانی سنتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، خدا کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور مجھے یہ بشارت دی کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، دنیا کی بہترین عورتیں 4 ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ بنت مزاحم۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، بہشت 4 عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد دنیا اور آخرت میں رسول کی زوجہ، اور فاطمہ بنت محمد۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا، خداوند عالم فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے اور فاطمہ کی رضا سے خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے پیج نمبر 141 یعنی 141 تک، اور وقت بھی دامن سمیٹ چکا ہے، لہذا ہم آپ سے چاہیں گے اجازت۔ دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔